حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسان ہمیشہ ہر حال میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا محتاج ہے۔ کوئی باشعور اور صحیح العقل آدمی اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت اور عفو و درگزر سے بے پرواہ نہیں سمجھ سکتا۔ عاجزی اور انکساری یہ انسان کا زیور ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگتے رہنا یہ انسان کا منصب ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے التجائیں کرنا، اپنی حاجات، ضروریات، مناجات اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اور اس سے غافل ہو جانا، اس کی رحمت اور عنایات سے بے پرواہ سمجھ لینا اپنے آپ کو، یہ نری شیطانیت، بغاوت اور سرکشی ہے۔ ہم سب بے انتہا مجبور، بے حد ضرورت مند، بے پناہ کمزور اور بے بس، ہزار قسم کی غلطیاں اور خطائیں اپنے دامن میں رکھنے والے، ہر حال میں اور رمضان المبارک میں بالخصوص اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگنے کا، اسے منانے کا، اس کے سامنے جھکنے کا، اس کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنی خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اس کے سامنے پیش کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ ان سے مانگا جائے، ایک بار دو بار برداشت کریں گے، پھر ناراض ہونے لگ جائیں گے، غصہ کریں گے، یار یہ بندہ بار بار تنگ کرتا ہے، مجھے ہی ہر وقت آ کے کہتا رہتا ہے۔ انسان مانگنے سے پریشان اور ناراض ہوتا ہے، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، وہ آ کے مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے نواز دوں، وہ دامن پھیلائے تاکہ میں اس کی جولی بھر دوں، وہ کاسائے گدائی لے کر فقیر بن کر آئے تاکہ میں اسے غنی کر دوں۔ اللہ وحدہ لا شریک خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ میرا بندہ میری اتھارٹی تسلیم کرتا ہے، مجھے حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے، مجھے اپنا رب اور داتا مانتا ہے،
اور جو انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کو ہی رب اور داتا مانتے ہیں، پھر اللہ وحدہ لا شریک اسے اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بھی، میرے بندے تو جو میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی تیرے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میرا رب قادر مطلق ہے اور وہ میری ہر پریشانی دور کرنے پر اختیار رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بالکل ایسا ہی ہوں، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اور اگر تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ میری سنتا نہیں ہے، وہاں تک میری پہنچتی نہیں ہے، فرمایا پھر ہم تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبد بھی، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھے گا میں وہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ فرمایا اذا ذکرنی، وہ جب بھی میرا ذکر کرتا ہے، وہ جب بھی مجھے یاد رکھتا ہے، وہ جب بھی زبان سے یا دل سے میرے متعلق سوچتا ہے یا کہتا ہے، وہ جیسا سوچتا ہے جیسا کہتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، واللہ تعجب ہوتا ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے قبضے میں میری آپ کی سب کی جانیں ہیں، کائنات اس کے حکم کی تابع ہے، آسمان و زمین کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام اس کے حکم سے چلتا ہے، زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پہاڑ و دریا اس کے حکم سے اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، دنوں کو راتوں میں بدلنے والا، راتوں کو دنوں میں تبدیل کرنے والا، انسان کی ضروریات پوری کرنے والا، اور انسانوں کے علاوہ جانے کتنی مخلوق اس کی زمین پر اس کی کائنات میں موجود ہے، سب کو ان کی ضرورتیں دینے والا، ماننے والوں کو بھی نوازنے والا، نہ ماننے والوں کو بھی نوازنے والا، وہ اتنی عظیم ذات جو انسان کے حیطہ ادراک میں آ نہیں سکتی، اس کی کیفیت اور کمیت یہ انسانی عقل و دانش کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ انسان کو کتنی ترجیح دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اپنی اس مخلوق سے جسے انسان کہا جاتا ہے اس سے کتنا احترام کا رشتہ رکھتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے۔ فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میرے بندے اگر تو اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ میں تو اسے یاد کرتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں کہ میں اس کا محتاج ہوں، میں اسے یاد کرنے پر پابند ہوں کہ اگر اس کو یاد نہ کروں تو مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، مجھے پانی کہاں سے ملے گا، یہ قوت استعداد، یہ بولنے کی صلاحیتیں، یہ دیکھنے کی طاقتیں، یہ دنیا کو مسخر کرنے کی قوتیں، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں، یہ ساری اسی کی عطا کردہ ہیں۔ میں تو بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اس کے در کا، اس لیے اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ بے پرواہ اور غنی ہے، وہ حمید و مجید ہے، اسے میری ضرورت نہیں، میری یاد کی ضرورت نہیں، میرے تذکرے کی ضرورت نہیں، میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں، اسے اس کی ضرورت نہیں، میں اس سے مانگوں اسے اس کی کوئی حاجت نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت و عنایت کیا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، فرمایا میرے بندے
اگر تو مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور کسی محفل میں بیٹھ کے، دوستوں میں، کسی اجتماع میں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے اگر تو مجھے یاد رکھتا ہے، ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، تو میں فرشتوں کے اجتماع میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں. یہ میرا بندہ ہے جو چیچا وطنی کی مسجد میں بیٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے، جو اپنے گھر کے کسی تاریک کونے میں رات کی تنہائیوں میں میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، جو بندوں میں بیٹھ کے، اجتماع میں بیٹھ کے یا کھڑا ہو کے میرا تذکرہ کر رہا ہے. ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، وہ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں میں ان میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور میرا بندہ اگر تو ایک بالشت میری طرف آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو محتاج و بے بس ہے، تو ضرورت مند، کمزور اور لاغر ہے، میں تیرا خالق بے پرواہ اور غنی ہوں. تو اگر ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں تجھ پہ اتنا رحیم و شفیق ہوں، میں ایک گز تیری طرف آتا ہوں. دنیا میں دو بندے ناراض ہو جائیں نا، ہر بندہ اپنی جگہ پہ اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. میری توہین ہے کہ میں پہل کر کے اس کے ساتھ صلح کروں. اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ کی قسم کتنا شاندار رب ہے اور کتنا رحیم و غفور، شفیق اور مہربان رب ہے اپنے بندوں پر. میرے بندے تو ایک بالشتہ، چونکہ تو مخلوق ہے، چونکہ تو پابند ہے میرے احکام کا، چونکہ تو ذمہ دار ہے میری اطاعت کا، تو ایک بالشت اخلاص کے ساتھ اطاعت کی نیت سے صلح کرنے کے لیے، ٹوٹے ہوئے تعلقات جوڑنے کے لیے، بگڑے ہوئے اپنے معاملات سنوارنے کے لیے، الجھے ہوئے اپنے معاملات سلجھانے کے لیے تو ایک بالشت میری طرف آ. تقربت الیہ ذراعا، میں ایک گز، ایک ہاتھ تیری طرف آؤں گا. فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر تو ایک قدم اٹھا کے میری طرف آئے گا، تقربت الیہ باعًا، میں دو قدم اٹھا کے تیری طرف آؤں گا. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور اگر تو آئے گا چل کر، میں تیرا رب ہو کے دوڑ کر تیری طرف آؤں گا. انسان کو در حقیقت یقین دہانی کروائی جا رہی ہے. میرے بندے، تیرا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام حل کرنے پر طاقت نہیں رکھتا. تیری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو رب ذوالجلال والاکرام سنتا نہ ہو یا اسے پورا کرنے کی طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعا تین چیزوں میں سے کسی ایک کو ضرور لے کے لوٹتی ہے. یا تو اللہ اسے اس کی طلب عطا کر دیتا ہے، یا اس کی طلب کے نتیجے میں کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے، یا اسے عطا نہیں کرتا، مصیبت دور نہیں کرتا، تو اس کی طلب کو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے. قیامت کے دن اس کی یہ التجائیں اسے جنت میں بلندی درجات کا باعث ہوں گی. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی پھر تو ہم بہت زیادہ مانگیں گے. اگر ہر دعا نتیجہ خیز ہوتی ہے، ہر التجا اللہ کے ہاں مستجاب ہوتی ہے، ہم بہت زیادہ مانگیں گے. فرمایا، میرے صحابہ تم جتنا مانگو گے اللہ کی رحمتیں اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں. سچی بات یہ ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، ہمیں وہ بھروسہ اور اعتماد نہیں، وہ یقین کامل اور استقلال نہیں، وگرنہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو دروازے کھول کے بیٹھا ہے.
تیری پاؤں کی آہٹ پہ کان لگا کے بیٹھا ہے، تیرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جب اللہ ذوالجلال والاکرام کا دروازہ بند ہو، جب وہ کسی کی سنتا نہ ہو۔ اللہ کی قسم، قرآن مجید کا، حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، ایسے ایسے محیر العقول واقعات انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے بندے، تو نے تو روزہ رکھا ہے، تو تو سحری کھا کے آیا ہے، تو تو افطاریوں کے انتظام کرتا ہے، تو تو رات کو قیام کرتا ہے، تو نے اللہ نے توفیق دی ہے، تو تو نماز فرض قائم کرتا ہے، تو کلمہ گو ہے، صحیح العقیدہ ہے۔ اللہ تیری کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ تو ان کی سنتا ہے جو ڈٹ کے مشرک تھے اور رسول اللہ کی جان کے دشمن تھے، اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا اکرمہ بن ابی جہل جہاں ملے اسے قتل کر دینا۔ رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا سب سے بڑا دشمن بیٹا، سردار ہے، بڑا جنگجو شاہ سوار ہے، لیکن جوانی ساری رسول اللہ کے دین کی مخالفت پہ گزر گئی۔ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب مکہ مکرمہ پر اللہ کے نبی کی عملداری ہو گئی، یہ بھاگ نکلا۔ لمبی داستان ہے۔ سمندر پار جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی پھنس گئی بھنور میں، وہ لہروں کے چکر میں آ گئی، ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ ملا کہتا ہے اس کو پکارو جو کسی کی پکار کبھی رد نہیں کرتا، جو خشکیوں میں بھی سنتا ہے، دریاؤں کے پانیوں میں بھی سنتا ہے۔ اکرمہ نے کہا اگر وہی یہاں سننے والا ہے، وہ جو ہم نے 360 بنا کے رکھے تھے وہ نہیں سنتے، تو یہی دعوت تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی سے بھاگ کے تو میں کشتی میں سوار ہوا ہوں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص کے ساتھ اکرمہ نے اس رب کو پکارا جو میرا تیرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو معاف کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ رسول اللہ کا صحابی بنا دیا، اسلام کا فاتح جرنیل بنا دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آئے اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، خشیت اور تواضع کے ساتھ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی اس کی سنے نا؟ ارے مانگنے سے دینا، وہ تو داتا ہے نا۔ لیکن سچی بات یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفتوں میں سے ایک صفت وہاب بھی ہے۔ وہاب، بن مانگے دینے والا۔ یہ زندگی میں نے طلب نہیں کی تھی، اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ یہ جسم و جان میں نے نہیں مانگا تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے دے دیا۔ والدین کا میں نے اپنے رب سے سوال نہیں کیا، اللہ نے مجھے عطا کر دیے۔ ہماری زندگی کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام بن مانگے دیتا ہے، اور صرف اتنا نہیں کہ ماننے والوں کو دیتا ہے، وہ منکرین کو بھی دیتا ہے، وہ باغیوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات باغیوں کو زیادہ نوازتا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو جائے، دیکھ لوں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور ناشکری کرنے والا کون ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے محترم دوستوں، قابل احترام میری بہنوں، میری ماؤں اور بیٹیوں، اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں جو بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، کیا مانگنے سے نہیں دے گا؟ یہ جو تذبذب ہے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام پہ یقین کا نہ ہونا، ہمیشہ اس تردد میں مبتلا رہنا، ہماری سنتا نہیں، پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں، پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کی سنتا ہے، ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عجلت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی عجلت کیا ہے؟ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی دعائیں خود ضائع کرتے ہیں۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا وہ عجلت کا شکار ہو جاتے ہیں، 2-4 بار مانگا نہیں ملا تو مایوس ہو گئے، میں نے مانگا تھا مجھے تو ملا ہی نہیں۔ یقین رکھو تو نے جب بھی مانگا، جو بھی مانگا، اگر وہ گناہ پر مشتمل نہیں ہے، اگر وہ قطع رحمی پر مشتمل نہیں ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام سنتا بھی ہے، اللہ نوازتا بھی ہے۔ ہاں اس نوازش کی کبھی تجھے اطلاع ہوتی ہے، کبھی تجھے اس کا احساس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ وہ کبھی اپنے مانگنے والے بندے کا حق نہیں رکھتا۔ تو عزت دار ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ میری دکان پہ، میرے دفتر پہ کوئی مانگنے والا آئے، میں اسے خالی لٹا دوں تو میری چدراہٹ میں فرق آتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، آنے والا کیا کہے گا؟ میں اتنے مان سے آیا تھا، حاجی صاحب نے، چودھری صاحب نے، فلاں صاحب نے میرا مان نہیں رکھا، مجھے دیا نہیں۔ تو اپنی عزت اور مان بچانے کے لیے ہر مانگنے والے کو دیتا ہے۔ تو انسان ہے، تو خود محتاج ہے، تو خود بے بس ہے، تو داتا نہیں ہے، تو آقا نہیں ہے، تو مالک نہیں ہے، تو خود مخلوق ہے۔ وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر، وہ کارساز ہو کر، کیا اسے اپنی عزت اور وقار کا لحاظ نہیں ہے؟ تو مانگنے والے کو خالی نہیں لٹاتا، وہ مانگنے والے کو خالی کیسے لٹائے؟ بات محض اتنی سی ہے، مانگ لے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اللہ فرماتے ہیں مجھے انسان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پہ شرم آتی ہے کہ میں انہیں خالی لٹا دوں۔ میرا بندہ جب بھی میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ کبھی وہ کہتا ہے مجھے بوڑھے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، میں اسے خالی کیسے لٹاؤں؟ کبھی اللہ کہتا ہے وہ رات کی تنہائیوں میں جو تیری آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، مجھے ان آنسوؤں کو دیکھ کے اتنی رحمت اور ترس آتا ہے تجھ پہ کہ میں تیرے آنسوؤں کی لاج رکھ کے جو تو مانگتا ہے تجھے دیتا ہوں۔ ہاں میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان المبارک کے دوسرے خطبے میں آنے والے میرے ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ پہ غور ضرور کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، اس رب مہربان پر ہمارا بھروسہ کتنا ہے، اس پہ یقین، اعتماد اور توکل کتنا ہے؟ کیا ہم اس سے مانگتے ہیں؟ کیا مانگنے کا سلیقہ آتا ہے؟ اور کیا اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، اگر اس سے مانگوں گا تو کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہوں گا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ میں واقعات نہیں سناؤں گا، صرف اپنا مدعا عرض کروں گا۔ اللہ میں بوڑھا ہو گیا، بیوی بانجھ ہو گئی، نہ میں اولاد کے قابل نہ بیوی اولاد کے قابل، لیکن یہ تو میرا مسئلہ ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ ہے۔ تو رب ہے، تجھے نہ کسی کی جوانی کی حاجت ہے، نہ بچہ پیدا کرنے کے لیے تو باپ کا محتاج ہے، نہ بچہ پیدا کرنے کے لیے تو بچے کی ماں کا محتاج ہے۔ یہ تو نے ایک طریقہ بنا دیا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ان ساری کمزوریوں کے باوجود میں تجھ سے مانگتے ہوئے کبھی ناکام نہیں ہوا۔ جب بھی تیرے سامنے دامن پھیلایا کبھی خالی نہیں لوٹا۔ میں نے جب بھی دستے سوال دراز کیا تو نے مجھے خالی نہیں لٹایا، اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہوں۔ معلوم بھی ہے نہ میں اولاد کے قابل نہ میری بیوی اولاد کے قابل، لیکن ایک بات کہی ہے، اللہ میں آپ کی زبان میں آپ کے مسئلے کے بارے میں عرض کروں۔ اللہ یہ مسئلہ میرے لیے بڑا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا قرض نہیں اتر رہا، میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، میرے ملک میں امن نہیں ہو رہا، میں بیمار ہوں، شفا نہیں ملتی، میں پریشان ہوں، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، میں دشمنوں کے گھیرے میں ہوں، دشمن نرم رویہ اختیار نہیں کرتے، میں قطع رحمی کا شکار ہوں، صلہ رحمی چاہیے مجھے۔ یہ سارے مسئلے میرے لیے بڑے ہو سکتے ہیں، کائنات کے خالق تو خالق ہے، تیرے لیے تو کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے۔ اگر تو
بانج بیوی کو اور بوڑھے باپ کو بیٹا عطا کر سکتا ہے تو میرے مسئلے تو اس سے بہت چھوٹے ہیں، تو مجھے کیوں نہیں نواز سکتا؟ ہاں البتہ سلیقہ سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے مانگنے کا سلیقہ سیکھنا ضروری ہے۔ وہ رب ہے، اسے رب سمجھیے۔ دنیا میں ایک ہوتا ہے بے تکلف دوست، یہ خطبہ جمعہ میں بیٹھ کے بھی اگر آپ نے آپس میں ہی باتیں کرنی ہیں تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں جی آپ ناراض ہو جاتے ہیں، بیڑا غرق کر لیتے ہیں، آپ نے گھر چھوڑا ہے، اپنے معاملات چھوڑے، مسجد میں آ کے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے کان کے ساتھ منہ لگا کے، خطبہ ہو رہا ہے اور آپ باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک تنکا توڑ دیا اس نے خطبے کا ثواب ضائع کر دیا، اور جو ہنس ہنس کے خطیب کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس سے بہت بہتر تھا کہ آپ اپنے گھر میں اپنی دکان پہ بیٹھے رہتے اور وہاں بک بکا کرتے رہتے، مسجد میں آتے ہیں اور آ کے باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، لمبی داستان ہے قرآن مجید میں، اللہ ذو الجلال والاکرام سے نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ آئے اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے معافی مانگی، لیکن کیسے؟ ہم جس سے بے تکلف ہوتے ہیں اس سے بے تکلفی سے مانگتے ہیں، اور جسے اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں اسے احترام سے پکارتے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہے اسی قدر اس کا احترام ملحوظ رہتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا وقار سب پہ فائق ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ اس کی دربار میں جب آؤ تو سب سے زیادہ عاجزی کے ساتھ آؤ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے مت پیش کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، اب اللہ کے سامنے جا کے اپنی عظمتیں مت پیش کرو، اپنے اعمال بھی پیش کرو تو عاجزی کے ساتھ، اپنا کردار بھی پیش کرو تو عاجزی کے ساتھ، اور اپنے گناہ اور کرتوت بھی سامنے رکھو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہ رب کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، بنو آدم کے باپ ہیں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ کیا سکھایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عرش والے ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ وان لم تغفر لنا، تیرے علاوہ معاف کون کرے گا؟ ہمارا تو تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں، میرے لیے تو اس در کے علاوہ کوئی دروازہ اور کھلا نہیں، میرا داتا و مولا، میرا ملجا و ماوا، میرا مالک و خالق تو صرف تو ہے۔ اگر تو نے اپنی دربار سے دھتکار دیا تو میں کہاں جا کے مانگوں؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تو نے دھتکار دیا تو کوئی نہیں ہے جو مجھ گرے ہوئے کو اٹھانے والا، مجھ بھٹکے ہوئے کو سمجھانے والا، گمراہ کو ہدایت دینے والا، اور ذلیل ہونے والے کو عزت سے فیض یاب کرنے والا۔ یہ عاجزی اور انکساری چاہیے، یہ تواضع اور تذلل چاہیے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ اہل سیر نے بہت کچھ لکھا، لمبی بیماری، حتیٰ کہ اہل و عیال وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، مال و منال وہ بھی فنا اور برباد ہو گیا، کوئی روئے زمین پہ رفاقت رکھنے والا نہ رہا، کوئی خیال رکھنے والا
संभालने वाला नहीं है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से एक तवील बीमारी और सब्र के बाद एक सवाल करते हैं। न तकदीर का बहाना है, न अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से शिकवा है, न मुआलजीन का कोई कसूर है, न इधर उधर के कोई हीले बहाने हैं। एक ही बात, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू, वो वक़्त याद कीजिए जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने हमें सबक दिया है। कुरान मजीद में ये किस्स उतार के खुतबा की जबानों पर ये आयात जारी करवा के और उलमा के जरिए से आवाम तक ये बातें पहुंचा के एक हुज्जत कायम की है। इतना बीमार, इतना लागर, जिसका अहलो अयाल फना हो गया, जिसका मालो मनाल सारा बर्बाद हो गया और रुए जमीन पे कोई उसका सहारा नहीं। व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, अल्लाह मुझे शदीद तकलीफ है, अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु, मुझे बेपनाह तकलीफ है, बहुत बड़ी बीमारी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बढ़कर रहमत करने वाला है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अस्मा का वास्ता दे के मांगिए, इसमें आज़म का वास्ता दे के मांगिए, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से उसकी सिफात का वास्ता दे के मांगिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से इसमें आज़म के साथ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। अय्यूब ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की अलैहिस्सलाम। अल्लाह अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु, तकलीफ आ गई है, बीमारी लग गई है, परेशान हो गया हूं, कोई शफा देने वाला तेरे अलावा नहीं। अंत अरहमुर राहिमीन, सबसे ज्यादा रहमत तो तेरी तरफ से आती है। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, कोई लंबे साल नहीं लगे, जब पुकारा तो फौरन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से जवाब आ गया। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, मेरे बंदे तूने शफा के लिए मुझे पुकारा है और तूने मेरी रहमत का वास्ता दे के पुकारा है, तूने मुझे अरहमुर राहिमीन कह के पुकारा है। तेरा यकीन है कि मुझसे ज्यादा तुझ पे रहमत करने वाला कोई नहीं, मुझसे ज्यादा तेरे साथ वफा करने वाला कोई नहीं, मुझसे ज्यादा तुझे संभालने वाला कोई नहीं। तूने मुझे अरहम कहा, मैं सबसे ज्यादा रहम करने वाला हूं। फस्तजबना लहू, जा हमने तेरी सुन ली, हमने तेरी मान ली। फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, और जितनी तकलीफें थी हमने सारी खत्म कर दी। अल्लाहु अकबर। वज़्कुर अब्दना अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे अय्यूब का तज़किरा करो ताकि मेरे बंदों को, मेरी मखलूक को यकीन हो कि तुम्हारा रब कितनी कुदरत वाला है, वो कितना मेहरबान है। वल्लाह अगर कोई बीमार उससे शफा मांगता है वो शफा देता है, अगर कोई तंग दस्त उससे फराखी मांगता है वो उसे वाफिर रिज़्क़ अता करता है, अगर कोई परेशान खुशहाली चाहता है वो उसे खुशहाली अता करता है। यही देने के लिए, यही एतिमाद यकीन दिलाने के लिए अल्लाह अपने माजी, अपने बंदों के किस्से जो माजी में हो चुके कुरान में उतारता है। वज़्कुर अब्दना अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। मेरे बंदे अय्यूब का तज़किरा करो, जब उसने मुझे पुकारा था और उसने कहा था, अल्लाह शैतान ने मुझे बड़े दुख और तकलीफ़ों में मुब्तला कर दिया है। हमने फौरन उसे कहा, मेरे बंदे तू आ गया है मेरे दरवाजे पर, तेरा सब्र ख़त्म हो गया, अब मज़ीद बर्दाश्त तुझ में नहीं रही, तू कमज़ोर है, तू थक गया है अपनी थकावटें लेकर, तू बीमार है अपनी बीमारियां लेकर, तू परेशान है अपनी परेशानियां लेकर, तू मेरे दरवाजे पे आ गया है।
اور اس برجلی کا ہاذا مختصل بارد و شراب، زمین پر اپنا پاؤں مار، ہم اس میں سے ایک چشمہ نکالیں گے، تو اس میں سے نہا اور وہ پانی پی۔ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ وہ جو تیرے اہل و عیال ختم ہو گئے، ہم تجھے وہ بھی لوٹا دیں گے اور دے دیں گے۔ جو تیرا مال ضائع ہو گیا، ہم تجھے وہ بھی دے دیں گے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ سارا قصہ عقل مندوں کے لیے نصیحت لے کے آیا ہے۔ چیچا وطنی کے باسیوں، اگر سالوں کا بیمار ایوب، جس کا اہل و عیال بھی برباد ہو گیا، جس کا مال و منال بھی تباہ ہو گیا، اگر رب اس کی سنتے ہوئے دیر نہیں لگاتا تو تیری میری سنتے ہوئے دیر کیوں لگائے گا؟ اللہ کی قسم نہیں لگاتا۔ اس کا دروازہ ہر دم کھلا ہوا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، ہر دم سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، اور جو مانگو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سارے گمراہ تھے، ہدایت میں نے دی۔ تم بے لباس تھے، لباس میں نے پہنایا۔ تم بھوکے تھے، تمہارے کھانے کا انتظام میں نے کیا۔ آؤ میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، سارے پہلے بھی بعد والے بھی، انسان بھی جن بھی، فی سعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، مانگنے لگ جاؤ، مجھ سے مانگنے لگ جاؤ۔ اللہ مجھے اولاد چاہیے، اللہ مجھے شفا چاہیے، مجھے رزق چاہیے، مجھے مال و دولت چاہیے، مجھے عزت وقار چاہیے، مجھے رشتے ناتے چاہیے، محبت احترام چاہیے۔ فرمایا تم جو مانگتے جاؤ گے ہم دیتے جائیں گے، اور میرے رحمت کے دریا میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، میری قدرتوں کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جیسے بہتے ہوئے دریا میں انگلی ڈبونے سے ایک قطرہ تیری انگلی کو پانی کا لگتا ہے، بشرطے کہ تو مانگنے والا بن کے آئے۔ اگر تو اکڑ کے ساتھ آئے گا، اگر تو نخرے کے ساتھ آئے گا، اگر تو چدراہٹ کے ساتھ آئے گا، اگر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے آئے گا، تو یاد رکھ اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ اکبر ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تکبر اسی کو روا ہے، فخر اسی کی ذات کو لائق ہے۔ میں اور تو عاجز ہیں، ہم منکسر ہیں، ہمیں تواضع کا حکم دیا گیا ہے۔ عاجزی کے ساتھ جھک کر، سر مسجود ہو کر، دامن پھیلا کر فقیر بن کے آؤ۔ اللہ کی قسم، جو فقیر بن کے آتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہے فرعون کے ساتھ۔ فرعون جبر و قہر کا نام، فرعون ظلم و ستم کا استعارہ، فرعون قوت و شان و شوکت کی مثال، فرعون بربریت اور وحشت کا نام۔ انا ربکم العالی، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلانے والا وہ فرعون، اس کا ایک حواری موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مر گیا۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، ڈرتے ہوئے نکلے، جان بچانے کے لیے بھاگے، مدین کی طرف گئے۔ داستان لمبی ہے، قصہ سنانا مقصود نہیں۔ ایک کنویں پر پہنچے، بچیاں جانور لے کے پیچھے کھڑی ہیں، ان سے جا کے پوچھا تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ جوان بچیاں ہیں، کہنے لگی باپ بوڑھا ہے اور ہم سے اس ڈول نکالا نہیں جاتا، ہم تو بچا کھچا پلاتی ہیں۔ المختصر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور اپنی زبان سے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے در کا فقیر بن کے بیٹھا ہوں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، تو سمجھتا ہے میں چودھری ہوں، اللہ کو تیری چودھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہے میں وڈیرا ہوں، تیرے جیسے کروڑوں وڈیرے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مخلوق میں کیڑیوں کی طرح رینگ رہے ہیں۔ تو سمجھتا ہے میں دولت مند ہوں، یہ دولتیں ساری اسی کی عطا ہیں،
تو سمجھتا ہے میں بڑا عزت دار ہوں، یہ عزت اسی کی عنایت ہے۔ اللہ کی قسم، نہ تیری چدراہٹ، نہ تیرا وڈیرا پن، نہ تیری عزت، نہ تیرا جاہ و جلال، نہ تیرا مال و منال اللہ کی شان و شوکت کے سامنے ایک ذرے کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فرعون کے ڈر سے بھاگا ہوں، جان بچانے کے لیے اپنا شہر اور آبادی اور اپنا گھر بار چھوڑا ہے، یہاں مجھے جانتا کوئی نہیں، میں بھوکا ہوں، کھانے کا کوئی انتظام میرے پاس نہیں، اللہ میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں۔ کہا اتنا ہی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ خیر دے، کھانا دے، اناج دے، گزرانے زندگی کے لیے ساز و سامان دے کہ میں اس کا ضرورت مند ہوں، فقیر ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہ صرف کھانا دیا بلکہ ٹھکانہ بھی دیا اور گھر والی بھی دی، عزت اور وقار بھی دیا، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ پھر اپنے وطن بھی لٹایا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ کو تیری فیکٹریوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تیرے مال و منال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تیری فوجوں اور اقتدار کی اور تیری شان و شوکت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے فقیر دیکھنا چاہتا ہے، تو در در پہ خاک چھانتا ہے، یہاں وہاں جا کے جبین نیاز جھکاتا ہے، اس کے سامنے اس کے سامنے کشکولے گدائی لے کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو آ میرے پاس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ او لوگو، تم تخت شاہی کے مالک ہو یا کاسہ گدائی لے کے پھرتے ہو، فٹ پاتھ پہ سوتے ہو یا مخملی بستروں کے مالک ہو، محلات کی شان و شوکت رکھتے ہو، بڑے لاؤ لشکر میں اور ہٹو بچوں کی آوازوں میں نکلتے ہو یا فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے دروازے پر فقیر بن کے آؤ۔ واللہ هو الغنی الحمید، غنا، عزت، شان و شوکت صرف اس کے لیے ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ اتنا طاقتور ہے، چاہے تو پلک چھپکنے سے پہلے تم سب کا قصہ تمام کر دے، تمہاری جگہ پہ کسی اور کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، نہ تم اس کی مجبوری ہو نہ کوئی اور اس کی مجبوری ہے، وہ تمہاری مجبوری ہے۔ آؤ اپنے داتا کے در پہ فقیر بن کے آؤ۔ واللہ تعجب ہوتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں پر سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تہمت لگی ہے کردار پر، اور روئے زمین پر صفائی پیش کرنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھ کے ایک دن عرض کیا، اللہ کے نبی اجازت دیں تو باپ کے گھر میں چلی جاؤں؟ فرمایا چلی جاؤ۔ توقع تھی اماں کو کہ اللہ کے نبی روک لیں گے، لیکن فرمایا جاؤ، چلی جاؤ، باپ کے گھر چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہیں، لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، اسامہ بن زید سے مشورہ لیا، علی المرتضیٰ سے مشورہ لیا، تم بتاؤ عائشہ کے متعلق تم کیا سمجھتے ہو، عائشہ کیسی ہے؟ لمبی داستان ہے۔ ایک دن آئے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور اہلیہ محترمہ ام المؤمنین، اللہ کی قسم میں محمد کے منبر پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی زمین پر ان سے زیادہ پاکیزہ اللہ نے کسی اور کو پیدا نہیں کیا، لیکن ایک آزمائش ہے، تہمت لگی ہے محمد الرسول اللہ کے حرم پر، بد کردار ہونے کا داغ لگایا ہے منافقین نے اور دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے حرمت پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پہ آ کے تشریف فرما ہوئے اور فرماتے ہیں، عائشہ ان کنت بریئتن فسیبرئک اللہ، اگر تو واقعتاً بے گناہ ہے تو اللہ تیری بے گناہی اتار دے گا، وَإِن كُنْتَ أَلْمَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے۔
ماں جی کہتی ہیں میں نے باپ کی طرف سر اٹھایا، آپ کہا ابا آپ دینا جواب، آپ تو بیٹی کو جانتے ہیں، آپ کی گود میں پلی بڑی ہوں، آپ کے گھر میں رہی ہوں، آپ نے جو سکھایا وہ سیکھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر کی بیٹی محمد کے حرم کی حرمت کا لحاظ نہ رکھے؟ ابا آپ جواب دیں۔ کہتی باپ نے منہ موڑ لیا، بیٹی میں رسول اللہ کو کیا جواب دے سکتا ہوں اس بات کا؟ ماں سے کہا اماں آپ تو ماں ہیں، میں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، آپ میری طرف سے جواب دیں۔ ماں نے منہ پھیر لیا، بیٹی میں کیا جواب دوں؟ اللہ کی قسم اولاد والو ذرا تصور کرو اس بیٹی کا کیا حال ہوگا جس کا شوہر اس سے استفسار کر رہا ہے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہوا۔ باپ صفائی کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، ماں بیٹی کی صفائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آسمان سے ندا آتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ ہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے جب ماں بھی چھوڑ دیتی ہے، جب باپ بھی چھوڑ دیتا ہے، جب اولاد بھی اتار دیتی ہے، جب خامد بھی رخ موڑ لیتا ہے یا بیوی خامد سے منہ موڑ جاتی ہے، جب دنیا کے سارے رشتے بیگانے ہو جاتے ہیں، جب کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، کبھی رات کی تاریکیوں میں کبھی دن کے اجالوں میں، جب تو دھکے کھا رہا ہوتا ہے، تیری سننے والا زمین پہ کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے بندے میں ہوں، تجھے تیرے باپ نے چھوڑا ہے، میں نے تو نہیں چھوڑا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ تو یتیم تھا، ہم نے تجھے جگہ عطا کی، تجھے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، تجھے غنی کر دیا، ہزار قسم کی نعمتیں دیں، ہدایت دی۔ وہ رب کہتا ہے جب کوئی نہیں تیری سنتا میں تو تب بھی سنتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب معاملہ ہے، رسول اللہ صفائی مانگ رہے ہیں عائشہ سے، عائشہ کا باپ صفائی کے لیے تیار نہیں، عائشہ کی ماں صفائی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ہم کیا بات کریں؟ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر وہ بات کہوں جو حقیقت ہے تو دنیا مانے گی نہیں، اور اگر وہ کہوں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ حقیقت کے خلاف ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ واللہ لا اجد مثلا الا ابا یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہتی ہیں غم کی حالت یہ تھی، صدمہ اتنا زیادہ تھا، حزن و ملال اس قدر شدید تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، اور میں نے اپنی زبان سے کہا حضور میں صرف وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، واللہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں صبر کرتی ہوں، جو تم کہہ رہے ہو کہتے رہو، بس میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ ابھی کوئی لمبا ٹائم نہیں گزرا تھا، آپ دیکھیں نا، باپ صفائی کے لیے موجود تیار نہیں، ماں صفائی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک دروازہ کھلا ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان، وہ مستعان ہے، اللہ ہے مدد کرنے والا، اللہ ہے میری صفائیاں پیش کرنے والا۔ کہتی ہیں چند لمحے گزرے، رسول اللہ کے پیشانی مبارک پہ پسینہ نمودار ہوا، کیفیت طاری ہوئی، ہم سمجھ گئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وحی اتار دی ہے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ مبارک ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے سورہ نور کی 18 آیات اتار کے تیری برات کا اظہار کیا۔ رب کب چھوڑتا ہے اپنے بندے کو؟ صحیح البخاری میں ایک واقعہ ہے، ایک خاتون ہجرت کرتے کراتے مدینہ میں پہنچی، مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگا ہے، یہیں اس کا گھر بنایا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر۔ آپ تصور کریں، ہم ترستے رہتے ہیں زندگی بھر، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، اللہ مسجد نبوی میں نماز کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، جو آمین نہیں کہتے اللہ انہیں بھی لے جائے۔ ایک آرزو اور خواہش ہوتی ہے اللہ اپنے نبی کی مسجد دکھا دے۔ اس عورت کے مقدر کے کیا کہنے، رسول اللہ نے جس کا گھر ہی مسجد کے اندر بنا دیا۔
یہ دن میں مسجد میں ہوتی ہے، یہ رات میں مسجد میں ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہے، اور اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں آسمان والے کی قدرتوں پر۔ وہ جب رحمت و شفقت کے دریا بہاتا ہے تو پھر یوں نوازتا ہے۔ اس کا باپ کون ہے اہل مدینہ نہیں جانتے، یہ کس قبیلے سے آئی ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ کالی کلوٹی سی ہے۔ یہاں مسجد نبوی میں خیمہ لگا کے رسول اللہ نے رہنے کا انتظام کیا، اور آتی ہے تو سیدہ عائشہ کی سہیلی بن گئی، سیدہ کی رفاقت میں ام المؤمنین کے گھر میں آ کے بیٹھی رہتی ہے، اور جب بھی آتی جاتی یا آتی تو ایک بات کہتی، وَيَوْمُ الْوَشَاهِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ۔ وہ ہار والا دن، وہ مالا والا دن جس میں رب کی قدرتیں ظاہر ہوئی، خبردار یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں نے پوچھا اماں آپ اکثر یہ بات کرتی ہیں، اکثر یہ شعر پڑھتی ہیں، یہ واقعہ کیا ہے؟ لمبی داستان ہے، وقت پورا ہو گیا، میں آخری بات عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگی میں فلاں علاقے میں فلاں قبیلے میں ان کی لونڈیاں تھی، ان کی کسٹڈی میں ان کی ملکیت میں تھی، مجھے انہوں نے آزاد کر دیا لیکن اپنے پاس رکھ لیا، انہی کے پاس رہتی تھی، ماں باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اپنے خیش و اقارب کو جانتی نہیں تھی، میرا خاندان قبیلہ کون ہے کہاں ہے میں اس سے واقف نہ تھی، انہی کے پاس رہتی تھی۔ سردار کی بیٹی کی مجھے نگران بنا دیا گیا، خادمہ بنا دیا گیا، اس بیٹی کا سرخ ہیروں کا ایک ہار تھا گلے میں پہنے ہوئے تھی، ایک دن غسل کے لیے جانے لگی، وہ ہیروں کا ہار اتار کے باہر رکھا، آسمان سے چیل جھپٹی، وہ سرخ رنگ کے ہیروں کو گوشت سمجھ کے اٹھا کے لے گئی، قبیلے میں کوہرام مچ گیا، کروڑوں روپے کا ہیروں کا یہ ہار اس خادمہ نے چوری کر لیا ہے۔ کہتی میری جامہ تلاشی لی جانے لگی، میرے جسم کو ٹٹولا گیا، میرے سامان کو کھنگالا گیا، حتیٰ کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا اسے بے لباس کر کے، اس کے جسم کو ننگا کر کے اس کی تلاشی لو۔ کہتی ہے پہلے تو میں برداشت کرتی رہی، اور اب میں نے سوچا کہ اگر مجھے ان سب کے سامنے بے لباس کیا گیا تو میری حیثیت اور وقت کیا رہے گی؟ عورت کے لیے اس کی عزت اور حیا سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن کرے کیا یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ بالآخر خیال آیا کہ یہ قبیلے والے مشکلات میں آسمانوں والے کسی مالک کو پکارا کرتے ہیں، رب سے واقف نہیں ہے۔ بات سمجھو میرے بھائیوں، میں تو جانتا ہوں نا اپنے رب کو کسی حد تک، آپ تو جانتے ہیں نا اپنے رب کو، آپ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ تو 5 وقت اللہ کی توفیق سے اس کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں، آپ تو اللہ کی رحمت سے اس کی توحید کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن یہ بی بی ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے واقف نہیں ہے، بس اسے اتنا پتا ہے کہ قبیلے والے جب مشکلات پڑتی ہیں تو کسی آسمانوں والے کو پکارتے ہیں۔ وہ کہتی ہے وہ آسمانوں والے اگر تیرا کوئی وجود ہے تو مجھے آج اس مشکل سے نجات دے۔ ادھر سے آہ نکلی ادھر قبول ہو گئی، اور وہ چیل واپس آئی، وہ ہار وہیں پھیر کے چل گئی۔ یہ قصہ نہیں ہے، صحیح البخاری میں ہے۔ کہتی اب دل میں خیال آیا آسمانوں والے تو نے اتنا تو مجھ پہ احسان کیا کہ میری بے حرمتی بچا لی، میری بے لباس ہونے سے مجھے بچا لیا، اب تو احسان کر دے، مجھے صراط مستقیم کی طرف پہنچا دے، مجھے ہدایت کے رستے پر پہنچا دے۔ وہاں سے رخت سفر باندھا نکلی، ایک قافلہ آ رہا تھا، اس میں شامل ہو گئی، لوگ باتیں کر رہے تھے اور ایک شخص کا نام بڑے احترام سے لے رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کا اتنے احترام سے نام لیتے ہو، جب بھی پکارتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں جو آسمانوں والے رب سے ہمیں ملانے کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ کہتے میں نے کہا مجھے ان تک پہنچا دو، اللہ نے ان تک پہنچا دیا، اور اس آسمان والے رب کی قدرتوں کے نظارے دیکھو، اور 5 وقت مسجد آنے والوں، سحریاں افطاریاں کرنے والوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں، اور یہ سمجھنے والوں کہ ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں سنتا، ہماری پوری نہیں کرتا، یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ رب سے واقف نہیں ہے۔ لیکن اس رب کی تلاش میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسباب کیسے پیدا کیے، اصحاب مصطفیٰ کے قافلے میں شامل کر دیا، رسول اللہ کا تعارف ہو گیا، حتیٰ
حتیٰ کہ مسجد نبوی میں آ پہنچی اور اسلام قبول کیا، اور مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ نے خیمہ بنا کے گھر الاٹ کر دیا۔ اللہ کی قسم، وہ رب اتنا شفیق ہے، وہ اتنا مہربان ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے وہ مچھلی والے یونس علیہ السلام برادری سے، قوم سے وہ ناراض ہو کے عذاب کی دھمکی دے کے اللہ سے عذاب کا وعدہ لے کے چل دیے۔ لمبی داستان ہے، اللہ نے معاف کر دیا، عذاب ٹل گیا، یہ غصے میں آ گئے اور سمندر میں جا کے کشتی میں سوار ہو گئے، نتیجتاً سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی نے ثابت نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی دریا کے دہ میں، اندھیرے ہی اندھیرے۔ اللہ الہ وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات۔ اتنے اندھیرے، رات کا اندھیرا، دریا کی تہوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں کوئی کمک پہنچنے والی نہیں، وہاں کوئی سہارا نہیں، وہاں کسی پیر کی پیری نہیں چلتی، کسی مرشد کی رشد و ہدایت نہیں پہنچتی، کسی شف کی وہاں پھونکیں نہیں پہنچتی، کسی کرنے والے کا اختیار کوئی نہیں۔ لیکن وہ جانتے ہیں، یونس جانتے ہیں، ایک ہے جو مچھلی کے پیٹ سے، دریا کی تہوں سے مجھے بچانے والا ہے۔ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے غلطی کی ہے، پاک تو ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم كذلك ننجی المؤمنین۔ جب اس نے ہماری عظمت کو تسلیم کیا، ہمارے سامنے سرنڈر کیا، اپنے آپ کو فقیر بنا کے پیش کیا، ہم نے نہ صرف یہ کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے، دریا کی موجوں سے نجات دی، بلکہ قانون بنا دیا كذلك ننجی المؤمنین۔ مومنوں، جب بھی یوں آ کے اپنے آپ کو فقیر بنا کے پیش کرو گے، ہم تمہاری سنیں گے۔